قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمایا آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن پاک اول و آخرین کا علم رکھنے والی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. جبریل امی علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. گزشتہ واقعات، آئندہ کے واقعات، ہر حلال و حرام کا حکم اور دنیاوی، دینی، معاشی، اخروی معاملات سب میں قرآن رہنما ہے. قرآن رہنما ہے، رہنمائی کرتا ہے. قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے بشارت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے شفا ہے. اور ایسی کتاب کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خوف و خشیت کی بنا پر لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. قرآن نے خوشخبریاں بھی بیان کی اور عذابات بھی بیان کیے. ایمان والوں کے لیے قرآن نے جو خوشخبریاں سنائیں ان میں سے 8 خوشخبریاں میں انشاءاللہ الکریم بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ایمان والوں کو کہیں ثواب کی بشارت ہے، کہیں گناہوں کی معافی کی بشارت ہے، کہیں رحمت کی بشارت ہے، کہیں فضل کی بشارت ہے، کہیں جنت کی بشارت ہے، کہیں جنتی نعمتوں کی بشارت ہے. بشارت مینز خوشخبری. کہیں اجر عظیم، کہیں فضل، طرح طرح کی خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کو. سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. جو اچھے عمل کرنے والے ہوں، جو نیک عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کو آخرت میں اس کا ریوارڈ عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا. اور کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا؟ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور
من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے. وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ. ایمان والوں کو، اور وہ ایمان والے جو ایمان لانے کے ساتھ اچھے اعمال بھی بجا لاتے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے خوشخبریاں سنائی. اللہ ان کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا. انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ جنت جہاں پر نہریں بہتی ہیں، وہ جنت کے باغات جہاں جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں. دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا حرام ہے. جنت میں جنتی مردوں کو بھی زیورات پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ. خدا دن خیر سے لائے. سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے. ریشم مرد کے لیے دنیا میں حرام. ٹھیک ہے. جنت کے اندر مردوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے. کیا ہی اچھا ثواب. تو آرام کی کیا بہترین جگہ ہے. کون سی جگہ ہے؟ جنت. سبحان اللہ. اللہ پاک جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے گا، اللہ اس کے نیک اعمال کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرمائے. بعض لوگ نیکی کرتے ہیں پھر اپنی نیکی خود ہی برباد کر لیتے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں جو نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں؟ نمبر 1، ارتداد. کوئی ایمان سے پھر جائے، استغفر اللہ، مرتد ہو جائے تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی. جس نے بارگاہ رسالت میں کوئی بے ادبی کی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جو احسان کر کے جتاتا ہے اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. جو حسد کرتا ہے، یہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جو شخص یہ تمنا کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہنگائی ہو جائے، چاہے ایک رات کے لیے، اس کے 40 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. جو کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگائے گا، اس کی 100 سال کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں. دکھاوا، ریاکاری، یہ بھی ایسا عمل ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح خود پسندی کیا ہے؟ کہ نیکی کو اپنی طرف منسوب کرنا، اللہ کے فضل پر توجہ نہ ہونا اور اپنی خوبی سمجھنا اور اس کے زوال سے غافل ہو جانا. خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اللہ پاک ان کے نیک اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا. دوسری خوشخبری سورہ عنکبوت میں
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتهم ولنجزینہم احسن الذی كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں۔ ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے، ان کے لیے قرآن نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک ان کی برائیوں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور برائیوں کو اللہ پاک مٹا دے گا، یعنی ان کے گناہ باطل کر دیے جائیں گے، ایسے کہ گویا انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ انسان ہے، کہتے ہیں بندہ بشر، واقعی بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، فوراً کوئی نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ہماری یہ نیکی ہمارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ طلب کرتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی۔ تو نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، بہا دیتی ہیں، جیسے پانی میل کو بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق مینس اچھی عادتیں، گڈ ہیبٹس، اچھی عادتیں خطاؤں کو، گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہیں جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ اچھے اخلاق کی بنا پر بھلائیوں کو، بلند مقامات کو پا لیتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے قرآن نے خوشخبریاں سنائیں۔ فرسٹ کیا؟ اللہ ان کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، انہیں اجر عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور خوشخبری سنائی گئی کہ جو ایمان والے اچھے عمل کرتے ہیں اللہ پاک ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تیسری خوشخبری، جو ایمان لائے اور اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے، واہ واہ کے لیے نہیں کرتے، تعریف کے لیے نہیں کرتے، نیکی کا سکہ بٹھانے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے حج نہیں کرتے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں، اس لیے مال خرچ نہیں کرتے کہ لوگ بڑا سخی سمجھیں، عبادت گزار سمجھیں، عبادتیں اس لیے نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بشارت سورہ حج میں ارشاد ہوئی، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت، بخشش کی بشارت، لہم مغفرہ، اور ورزق کریم، عزت کی روزی، گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ رزق عطا فرمائے گا جو جنت میں اس نے تیار کیا ہے۔ اس رزق کو عزت والا رزق کہا گیا اس بنا پر کہ یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ عطا کیا جائے گا۔ فرشتے بڑا آنر کریں گے جنتیوں کا، غلمان
وہ بچے جو جنتیوں کی خدمت پر معمور ہوں گے وہ بہت آنر اور عزت کے ساتھ جنتیوں کی خدمت کریں گے، اور جنتی رزق بغیر محنت کے ملے گا، بغیر مشقت کے ملے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ ورزق کریم، انہیں عزت کی روزی دی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، یہ بھی کہا گیا ان کو عزت کی روزی دی جائے گی، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے گا، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ مومنوں کے گناہ بخشے جائیں گے اور انہیں رزق کریم دیا جائے گا، جس میں تکلیف نہیں، جس میں پریشانی نہیں، جس میں حساب نہیں، جس میں یہ خوف نہیں کہ رزق ختم ہو جائے گا۔ اور رزق کریم، سبحان اللہ، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رزق کریم یہ ہے جس سے رزق دیا گیا وہ ہر وقت اللہ پاک کے مشاہدے سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے لیے ایک اور خوشخبری، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایمان والے، اچھے اعمال کرنے والے خوف سے دور ہو جائیں گے، نجات پائیں گے، اور انہیں غم لاحق نہیں ہوگا، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، کرم فرمائے، تو دنیا اور آخرت میں جو ایمان والے اچھے کام کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بے خوف فرما دے گا۔ پہلے ذکر ہوا ایمان کا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کو پہلے ذکر کیا گیا اس لیے کہ اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اعمال یہ ہے عمارت، تو بنیاد کے بغیر عمارت نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر کوئی شخص صرف ایمان پر ہی اکتفا کرے تو یہ بھی درست نہیں، نجات ایمان سے ہوگی، مگر عمارت بنیاد تو بن گئی، اب مکان بھی تو تعمیر کرنا ہے نا۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان والے ہیں، اب طاقت بھر، استطاعت بھر ہم نیک اعمال کرتے رہیں۔ پانچویں خوشخبری سورہ مائدہ میں ارشاد ہوئی ایمان والوں کو اور اچھے اعمال بجا لانے والوں کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اجر عظیم، بڑا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ رسول کی تصدیق کی اور جو کچھ اللہ رسول کی طرف سے ان کے پاس آیا اس کا اقرار کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ پاک نے ان سے وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لہم مغفرہ، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پاک سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے گا
اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متقی مومنین کا ثواب وہم و گمان سے ورا ہے، اس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ پاک جو متقی مسلمان ہیں ان کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اتنا انعام عطا فرمائے گا، اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ وہم و گمان میں حساب و شمار میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے چھٹی خوشخبری سورہ حامیم السجدہ میں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر وہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کی ان کے لیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب، ایسا انعام، ایسا ریوارڈ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں اس آیت میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ بیمار، اپاہج، بوڑھے جب تندرست تھے نیکیاں کرتے تھے، بوڑھے جب جوان تھے ہمت میں تو نیکیاں کرتے تھے، اب عمل نہیں کر پاتے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو انہیں تندرستی کے زمانے والے عمل کا ثواب ملا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ثواب بڑھاپے پر، بیماری پر منقطع نہیں ہوتا جبکہ ہم پہلے سے ہی نیک اعمال کرتے رہا کریں۔ 7ویں خوشخبری سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، اور جنت کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے، ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر، اور طرح طرح کی خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ 8ویں خوشخبری یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اللہ قرآن کی محبت عطا فرمائے، پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآنی واقعات، عبرت قرآن